بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ کل آخری پوائنٹ ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں ذرا اس کو زوم کرتا ہوں، یہ دیکھیے نمبر 6 کہ عیوب کی تفصیل کہ کون سے جانور میں کس قسم کا عیب یا نقص پایا جائے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اصول میں نے کل بتایا تھا، تو اس اصول کی ذرا مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ چند عیوب کی تفصیل میں بتاتا ہوں، ممکن ہے کوئی ایسا عیب ہو جس کا ذکر آج نہ ہو تو اس کو پھر آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ چند عیوب ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ جس جانور کے بارے میں آتا ہے کہ جو جانور مکمل طور پر اندھا ہو یا مکمل طور پر اگر کانا ہے تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا مثلا ناک ہے یا کان ہے، وہ 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ کٹا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ کان کٹ کر الگ ہو گیا۔ اگر کسی جانور کا کان لمبائی میں صرف چر گیا ہے، کٹا نہیں ہے، جدا نہیں ہوا، چر گیا ہے اور ایسے 2 حصوں میں ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، کان اگر کٹ کر الگ ہو گیا 1/3 سے زیادہ تب قربانی نہیں ہوتی، لیکن اگر لمبائی میں صرف اس میں کٹ لگ گیا، ابھی جدا نہیں ہوا حصہ، تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی، مکمل کان نہ ہو، کان چھوٹے ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، جس جانور کا سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹ جائے، سینگ اگر اوپر سے خول یا ٹوپی جو ہوتی ہے سینگ کی وہ اگر اتر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سینگ بالکل نیچے سمجھ لیجئے کہ بالکل جڑ اس کی اکھڑ جائے، اوپر کی ٹوپی نہیں، اندر کا جو جڑ ہوتا ہے وہ بالکل اکڑ جائے اور نیچے جو ہے دماغ تک کا جو زخم پہنچ جائے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر صرف اوپر ٹوپی اتر گئی ہے، اندر کی جو جڑ ہے وہ موجود ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اور جس جانور کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو بالکل، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ دم کی طرف آئیے، جس جانور کی دم 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کٹ جائے اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ جو جانور اتنا لاغر اور کمزور ہو کہ جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی کہ گودا نہ ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ ماہرین سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ لنگڑا جانور جو آپ اگر اس کو قربان گاہ تک لے جائے جہاں ذبح کر رہے تو وہ راستے میں اپنے اس لنگڑے پاؤں کو زمین پر نہ لگائے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے ٹانگ میں لیکن ٹانگ کو زمین پر لگا کر چلتا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ یہ لنگڑے میں تفصیل ہے کہ اگر بالکل اس پاؤں کو لگاتا ہی نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تھوڑا سا لگا کر چلتا ہے، اگرچہ لنگڑا کر چلتا ہے لیکن زمین پر لگاتا ہے اس پاؤں کو تو پھر ہو جائے گی۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو، دانت نہ ہو کا مطلب یہ نا کہ بھئی وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، جس کی وجہ دن سارے دانت نکل گئے یا اکثر دانت ٹوٹ گئے نکل گئے جس کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ جس جانور کی زبان کٹ جائے تو پھر اس میں پھر تہائی وغیرہ کو نہیں دیکھنا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ چارہ کھا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی درست ہے، اگر زبان اتنی زیادہ کٹ گئی کہ چارہ نہیں کھا سکتا تو پھر درست نہیں ہے۔ اچھا، جانوروں کے تھن میں یعنی جو تھن ہوتے ہیں دودھ والے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں جو بڑا جانور ہوگا، گائے، بیل، اونٹنی، یعنی بیل نہیں، گائے اور اونٹنی وغیرہ جو بڑے جانور ہیں ان میں اگر 2 تھن خراب ہے، خشک ہے، بالکل دودھ نہیں آتا، یا دونوں یا 2 تھن جو ہے وہ کٹ گئے ہیں تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو بکری ہے اس میں 1 تھن کا اعتبار ہے، اگر 1 تھن خشک ہو گیا، خراب ہو گیا یا 1 تھن کٹ گیا تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو چھوٹے جانور میں 1 اور بڑے میں 2۔ اور آگے اس کا بھی فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جو جانور اتنا پاگل ہو کہ وہ چرنا ہی نہ جانتا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ خسی جو جانور ہوتا ہے نا، خسی جس کے خصیتیں نہ ہو، کپورے نہ ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، 1 نہ ہو 2 نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، جانور اس کی قربانی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کئی عیوب ہے، بس اس کو آپ پھر اگر آپ کے سامنے آئے تو اس کو آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجیے گا. یہ جتنے میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے، ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. صاحب آخری والا دوبارہ بتا دیں گے؟ خصی ہاں، وہ کپورے ہوتے ہیں نا جانور کے، اگر ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یس. اچھا، یہ کس کو آواز نہیں جا رہی؟ چلے آگے دیکھیے. یہ جو ہے نا دوسرا آج والا جو سبق شروع ہونا تھا، اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک ذبح سے متعلق مسائل، آداب وغیرہ طریقہ، اور نمبر دو گوشت اور کھال سے متعلق مسائل. گوشت اور کھال سے متعلق آج ان دونوں کو کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر سکیں. تو اب آتے ہیں ان دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ذبح سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ 5 ہے. ذبح کا وقت کون سا ہے؟ نمبر 2، جانور کون سا شخص ذبح کر سکتا ہے؟ نمبر 3، ذبح کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، ذبح کرتے وقت کن امور کا خیال کرنا چاہیے؟ اور نمبر 5، ذبح کرنے کے بعد کے کیا آداب اور مسائل ہیں. یہ 5 پوائنٹ آپ ذبح سے متعلق ذہن میں رکھیے. اس کے بعد پھر گوشت کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ذبح کا وقت کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے پہلا پوائنٹ، قربانی کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ 10 ذی الحجہ یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے اس کے صبح صادق سے، یعنی جب صبح کی نماز کا وقت ہو جائے اس وقت سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروبی آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 3 راتیں. ان کو ایام نحر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروبی آفتاب تک 3 دن 3 راتیں. ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیے. نمبر 2، سب سے پہلے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے، پھر دوسرے دن قربانی کرنا ذرا کم افضل ہے، اور سب سے آخری دن میں قربانی کرنا اس سے بھی کم افضل ہے. تو جتنا جلدی قربانی کرے زیادہ افضل ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اگر شہر میں قربانی کی جائے جہاں پر عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں یہ شرط ہے کہ کسی بھی جگہ پر، یعنی جس شہر میں آپ ہیں اس شہر میں کسی بھی جگہ پر عید کی نماز ہو چکی ہو. آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن آپ کے شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو چکی تو اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، اس سے پہلے نہیں. قربانی کرنے والے کا عید کی نماز پڑھنا یہ قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے. عید کی نماز الگ واجب ہے، وہ تو آپ پڑھیں گے نہ پڑھے وہ اس کا الگ گناہ ہوگا، لیکن قربانی کے لیے وہ شرط نہیں ہے کہ قربانی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی بغیر نماز کے. ایسے نہیں ہے. اگر کسی بھی جگہ شہر میں قربانی ہو عید کی نماز ہو گئی، آپ نے قربانی کر لی، اس کے بعد آپ عید کی نماز کے لیے چلے گئے تو بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ عید کی اگر شہر ہے تو شہر کے اندر قربانی کب کرنی ہے کہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو جائے. جہاں تک گاؤں کی بات ہے، دیہات کی، جہاں نہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے نہ عید کی نماز واجب ہے، تو وہاں آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں فوراً. آخری بات ذبح کے وقت سے متعلق دیکھیے، جو 10ویں رات ہوتی ہے نا، مثلا کل اگر عید ہے ہاں تو آج رات قربانی کرنا درست نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اسی طرح 12 ذی الحجہ کے بعد والی رات جو ہوگی اس میں بھی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ 10 کے بعد 11 کے بعد ان میں قربانی درست ہے. سمجھا؟ تو رات کو بہرحال قربانی کر سکتے ہیں ان 2 راتوں میں. ہاں یہ الگ بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے رات کو قربانی کرنا کیونکہ رگے کٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ رگے مکمل کٹ گئی یا نہیں. چلیے یہ تو ہو گیا ذبح کا وقت. اس میں میرے خیال سے کوئی زیادہ اشکال نہیں ہوتا، تقریباً سب کو یہ معلوم ہوتا ہے. نمبر 2، جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ اس سے بھی متعلق آپ 2-3 باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذہن میں رکھیے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کا اپنی قربانی ہے آپ کی تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. ہاں کسی اور کو اگر آپ نے اجازت دے دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2، کسی قصائی وغیرہ کو اجرت پر آپ لے آئے پیسے دے کر کے آؤ ہماری قربانی کرو تو بھی جائز ہے، لیکن اجرت پہلے سے طے کرنا ضروری ہے، اور اجرت کے طور پر اس کو قربانی کا گوشت یا کھال وغیرہ نہیں دے سکتے، آپ الگ سے پیسے دینے ہوں گے. نمبر 3،
عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، اگر عورت کمزور دل ہے یا عمل کا یا ذبح اچھی طرح نہیں جانتی تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ قربانی کرے ورنہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے شروع ہو جائے تو ناخن اور بال نہ کاٹے، قربانی کر کے کاٹے. یہ ضروری یا واجب نہیں بلکہ صرف مستحب ہے. بعض حضرات نے اس کو ضروری قرار دیا، حدیث کے اندر جو حکم آیا ہے اس حدیث کو انہوں نے لازم قرار دیا، لیکن دیگر فقہا کی رائے ہے کہ وہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں آیا، محض ایک ترغیبی یا استحبابی حکم ہے. اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف. ذبح کرنے سے پہلے کیا کیا باتیں، مثلا ذبح کرنے سے پہلے کن امور کو دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لے. جانور کو لٹانے کے بعد تیز کرنا جس کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے جانور کو زیادہ دیر تک لٹاتے رکھنا یہ اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو پہلے سے ہی سب کچھ تیار کرے، چھری وغیرہ تیز کرے، جانور کی آنکھوں کے سامنے نہ کرے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو. قربانی سے پہلے جانور کو اچھی طرح چارہ اور پانی وغیرہ دے دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو بھوکا پیاسا ذبح ہو جائے، یہ بھی بہتر نہیں ہے، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اس کو بھی منع لکھا ہے علماء نے. حدیث میں بھی آتا ہے نا، تکلیف مطلب جن چیزوں سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ کرنا چاہیے. جانور کو بائیں پہلو پر، یہ ایک مستحب عمل ہے، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ اس کا قبلہ منہ کی طرف ہو. یہ سنت ہے محض. اگر آپ نے اس طرح ذبح کر دیا کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہے، منہ کی اور طرف ہے، تو قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف سنت کی بات ہو رہی ہے. ذبح کرنے سے پہلے تمام جو شرکا ہوں گے، اگر 7 شرکا ہے، سب کو بلا لے یا سب کی اجازت لے لے تاکہ سب کی اجازت سے جانور ذبح ہو جائے. اور پھر وہ جو ذبح سے پہلے دعا ہے نا، وہ ایک مشہور دعا ہے جو عمومی طور پر جو پڑھی جاتی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. پھر وہ آگے ساتھ میں دعا شامل کر لے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. مطلب جتنی دعائیں ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ضروری نہیں ہے کوئی متعین دعا، جو دعا آپ کو یہی زیادہ پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ والی آیت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اب جو ہے آپ آ جائیے نمبر 4 پوائنٹ کی طرف کہ ذبح کرتے وقت، اسی میں ذبح کا طریقہ بھی آ جائے گا. ذبح کرتے وقت کون سے امور ہے اور اسی میں ذبح کا طریقہ بھی آ جائے گا. دیکھیے آپ، شریعت میں صرف اور صرف چھری چلانے والا، جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے چھری چلانے والا، اس پر بسم اللہ یعنی کہ اللہ کا نام لینا اس پر واجب ہے. خواہ وہ اللہ اکبر کہے، بسم اللہ کہے، جیسے بھی کہے اللہ کا نام لے، ٹھیک ہے. جہاں تک وہ جو ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جانور کو پکڑا ہو یا رسی پکڑی ہو یا اور کچھ کام کر رہے ہو تو ان پر بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اللہ کا نام لینا ان پر واجب نہیں ہے، بس جو چھری چلانے والا ہو. ہاں اگر چھری چلانے والے کے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا اور دونوں چھری چلا رہے ہیں پھر دونوں پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے. مطلب جو چھری چلانے کے عمل میں شریک ہوگا اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، باقی لوگوں پر نہیں ہے. نمبر 2، جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ہاں بھول گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جانور حلال ہو جائے گا، لیکن قصدن جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر اس کا جانور اس کا ذبح حلال نہیں ہوگا. یہ تو تقریباً سب کو معلوم ہے. ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے ورنہ تو اس میں شرک کا اندیشہ ہے. اچھا، اور ذبح کرنے سے ذبح کرنے والے کا قبلہ منہ کی طرف ہو، جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، وہ سنت ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اچھا یہ بھی پوائنٹ ذہن میں رکھے، جانور کو ذبح کے لیے گراتے وقت یا اس کو لٹاتے وقت اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کی وجہ سے جانور پر کوئی قربانی پر کوئی فرق نہیں آتا، قربانی ہو جائے گی. مثلا آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے، وہ گر کر اس کا پاؤں ٹوٹ گیا یا آنکھ خراب ہو گئی، کچھ بھی کوئی بھی عیب آ گیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ سے جانور کی قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بھی سمجھ آ گیا.
اب دیکھتے ہیں جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ. طریقے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جانور کی 4 رگیں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سانس کی نالی، ایک ہوتی ہے خوراک کی نالی، 2 ہوتی ہے خون کی رگیں، 4 ہے یہ. تو چاروں کٹ جائے یا چاروں میں سے کوئی بھی 3 کٹ گئی تو جانور حلال ہو جائے گا. 3 سے کم کٹ گئی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا. وہ میں آپ کو آگے تصویر کی شکل میں دکھاتا ہوں. پہلے آپ ذبح کا طریقہ سمجھ لیں. ذبح کا طریقہ یہ ہے نا، عام جو طریقہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں جانور کے مثلا کسی پہلو میں رکھے آپ، اور یہ نیت کرے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے جو اتنی شرکا نے آپ کو اجازت دی ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اور اللہ کا نام لے لے کہ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اکبر کہیں. اور جانور کی تھوڑی جو ہوتی ہے نا، اس کے نیچے جو نکلی ہوئی ہڈی ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، عقدہ یا گھنٹی بھی کہتے ہیں نا، وہ جو جانور کے گلے میں ایک ہڈی سی ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس ہڈی کے نیچے آپ ذبح کریں، اس کے نیچے اور جانور کے سینے کے اوپر، یعنی سینے اور اس ہڈی کے درمیان میں آپ گلے کو اس طرح کاٹے کہ 3 یا 4 رگیں کٹ جائے. اب میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہوں، اس تصویر کو آپ دیکھیے. یہ دیکھیے تصویر اگر کلیئر نظر آ رہی ہو تو بتائیے گا مجھے. یہ دیکھیے جانور کی جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم. جانور کی جو سمجھ لیجئے خون کی رگیں ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ودجین. اور جانور کی جو سمجھ لیجئے کہ خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مری. دیکھیں اس کے نشانات یہاں دیے ہوئے. آپ کی نیٹ پہ آپ یہ سرچ کریں گے نا، یہ جو انگلش میں نام لکھے ہوئے، تو آپ کو سامنے کوئی صاف تصویر واضح ہو جائے گی. تو اس میں دیکھیے، اس میں سب سے پہلے آپ نے ہڈی دیکھنی ہے. ہڈی گلے کے نیچے جو ہڈی ہے نا، میں نشان لگاتا ہوں. اچھا یہ دیکھیے آپ، یہ ہے وہ ہڈی، سمجھ آئے؟ ہڈی جس کے نیچے ذبح کرنا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ذبح کی جگہ ہے، یہاں آپ نے جانور کی چری چلانی ہے، یہاں پر یا یہاں پر، سمجھا؟ اور یہ اس کو کہتے ہیں سینہ. یہ سینہ ہے. دوبارہ دیکھیے، یہ سینہ ہو جائے گا، اور یہ وہ گنٹی یا عقدہ جس کو کہتے ہیں، ان کے بیچ میں آپ نے ذبح کرنا ہے. ان دونوں کی بیچ میں کرتے ہیں نا بائیں ہاتھ سے. یہ جو گنٹی ہوتی ہے یا یہ جو اوپر یہ والا ہڈی ہوتی ہے، یہ اس کو ہاتھ سے معلوم کر کے اوپر کرتے ہیں، تو اس کے نیچے اور اس کے بیچ میں چری چلانی ہے. تو یہ جو سرخ سرخ نشانات ہیں نا، یہاں آپ نے چری چلانی ہے. یہ ایسے ادھر چری چلانی ہے، اور چری چلاتے چلاتے آپ چری کو یہاں تک لا سکتے ہیں، یہاں تک، تاکہ چاروں رگیں کٹ جائے. بالکل اس کو پیچھے دماغ تک نہ لے جائے. یہ جو یہ پیچھے گدی ہوتی ہے یہاں تک نہ لے جائے، اس سے جانور کو فضول تکلیف ہوتی ہے. تو سمجھ آیا؟ یہ ہے آسان سے طریقہ ہے. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی آپ کے سامنے یہ عمل ہو جائے تو پھر یہ اس طرح تصویروں میں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ میں نے ویسے اس کے لیے کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو جو وہ بھیجی ہوئی ہے ایک پریزنٹیشن، اس میں یہ تصویر ہے، آپ ذرا غور کیجئے. بس یہ بنیادی ذہن میں رکھیے کہ جو عقدہ ہے جس کو گنڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے اور سینے کے بیچ میں آپ کاٹے تاکہ جو رگیں ہیں نا وہ کٹ جائے، چاروں کٹ جائے یا 3 کٹ جائے کم از کم. تو یہ تو ہمارا ذبح کرتے وقت والا پوائنٹ ختم ہو گیا. اب آتے ہیں ذبح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے. ذبح کرنے کے بعد 3-4 باتیں آپ ذہن میں رکھیے. جانور ذبح کرنے کے بعد جو ہے نا مستحب تو یہ کہ آپ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اردو میں پڑھے، پشتو میں جس زبان میں آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے قبول کر لے، جس طرح آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا تھا. اس طرح کہہ دے کافی ہے. عربک میں پڑھنا چاہے تو اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کی جو دعا ملتی ہے نا وہ پڑھے. لیکن اردو میں پڑھے، جس بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھے.
جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے نا اس کے دل پہ چاقو مارتے ہیں، بعض لوگ چھریاں مارتے ہیں، اس کے پاؤں پہ چھریاں مارتے ہیں، حرام مغز کو کاٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں، اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نہ اتارے، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کی رسی، گلے میں ڈالے جانے والے ہار وغیرہ جو بھی ہوگی، اس کو صدقہ کرنا مستحب ہے، صدقہ کرے آپ۔ اور اگر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کرے، اگر وہ زندہ ہے۔ مردہ ہے تو کسی جگہ دفن کر دے۔ بہرحال یہ چند خلاصہ تھا، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب ہم اگلی بات شروع کرتے ہیں گوشت اور کھال سے متعلق۔ ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے 20 منٹ، تاکہ اس کو ہم کر سکیں۔ گوشت اور کھال سے متعلق اس میں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جانور کی کون سی چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، مطلب جانور مکمل طور پہ تو حلال نہیں ہے، اس میں بعض چیز ایسی ہے جس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2 گوشت کے مسائل، اور نمبر 3 قربانی کی کھال کے مسائل۔ دیکھتے ہیں جتنے ہوتے ہیں۔ تو 3 پوائنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جانور کی کون سی چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جانور کے پورے بدن میں 7 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ 7 چیزیں یہ ہے: جانور کا جو خون ہوتا ہے، خون اس کا پینا حرام ہے۔ نر جانور کی جو پیشابگاہ ہوگی، نر جانور کی، وہ بھی حرام ہے۔ کپورے، اس کو بھی علماء نے مکروہ تحریمی بلکہ ناجائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مادہ جانور کی جو پیشابگاہ ہوگی وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 غدود، غدود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غدود عربک میں غدتن یا غدتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم میں پڑنے والی ہر وہ گرہ یا گانٹ جس کے گرد چربی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی جانور کے جسم کے جو گوشت ہوتا ہے نا، اس گوشت اور چمڑے کے درمیان میں ایک سخت سی گانٹ یا گرہ سی لگ جاتی ہے، کوئی دانہ سا نکل آتا ہے سخت سا، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، وہ سخت مضر بھی ہوتا ہے۔ اور ایک ہے پتا۔ پتا تو آپ جانتے ہیں نا، جگر کے نیچے جو چھوٹی سی تھیلی نہیں ہوتی، جس میں میرے خیال سے اس کو کیا کہتے ہیں، بلیڈر یا گال بلیڈر، پتہ انگلش میں اس طرح کے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ پتا جانتے ہیں تقریباً سب۔ اور مثانہ، یورین مطلب یورینری جس کو کہتے ہیں، تو مثانہ، یہ تقریباً 7 چیزیں ہیں۔ تو خون ہے، نر جانور کی پیشابگاہ، مادہ جانور کی پیشابگاہ، کپورے ہو گئے، اور غدود ہو گیا، گھانٹ وغیرہ، پتا ہو گیا، اور مثانہ۔ اس کے باقاعدہ معجم الاوسط میں اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ اچھا، قربانی کے گوشت سے متعلق مسائل۔ دوسری بات، یہ سوالات میں آخر میں دیکھوں، ہاں گیل بلیڈر پتہ اس طرح کہتے ہیں، جی جی بالکل۔ اچھا، گوشت سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں نا، وہ میں ڈسکس کروں گا، باقی تفصیلات آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بنیادی مسائل ہے 7 یا 8 پوائنٹ میں اس کو آپ بتاتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1 گوشت سے متعلق بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیا جائے۔ ایک حصہ فقراء کو دیا جائے، دوسرا حصہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو دیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ یہ صرف مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات، سارا گوشت اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اگرچہ مستحب نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ نمبر 3، قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ سید ہو، غیر سید ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ واجب صدقہ نہیں ہے۔ نمبر 4، قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جانور کو فروخت کر دیا، جانور کو نہیں، جانور کا گوشت فروخت کر دیا، تو اس سے حاصل ہونے والی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ دیکھیے آپ، قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو فروخت کر دیا تو اس سے جو قیمت حاصل ہوئی ہے وہ قیمت فروخت کرنا، وہ قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، قربانی کا گوشت یا کھال کچھ بھی ہو، وہ قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے کہ بھئی تم نے ہمارا جانور ذبح کیا، بطور اجرت یہ لے لو گوشت، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔
5 हो गए। नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, अगर जानवर मुश्तरक है, 7 शुरका है, 6 है, 5 है, जितने भी जो शरीक होते हैं ना, मुश्तरक जानवर, उसके अलग मसाइल भी आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी भी ये पॉइंट ध्यान रखिए। तो फिर गोश्त तकसीम करेंगे तो तकसीम के लिए जरूरी है कि बाकायदा वजन करके गोश्त तकसीम करना जरूरी है। अंदाजे से सिर्फ 7 हिस्से करके तकसीम करना दुरुस्त नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर आप अंदाजे से गोश्त तकसीम करना चाहते हैं 7 हिस्से, आपके पास जो है वजन के लिए तराजू नहीं है, और आप अंदाजे से तकसीम करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है, वो ये कि आप सबसे पहले गोश्त के अंदाजे से 7 हिस्से कर ले, तमाम शुरका जिस पर राजी हो। फिर हर हिस्से के अंदर आप गोश्त के अलावा चीजें डाले। वो अलावा चीजें कौन सी है? मगज डाल ले किसी हिस्से में, कुछ ना कुछ 2-3 हिस्सों में, सीरी पाए डाल ले, समझा, जबान डाल दे जिसको गोश्त नहीं कहते, ठीक है, चर्बी तो गोश्त में आती है, लेकिन मगज, सीरी पाए, खीरी और जो जबान, ये जो चीजें होती है ना, ये गोश्त में नहीं आती, तो ये हिस्से डाल दे। और उसकी वजह क्या है वो हर एक को समझ नहीं आती, क्योंकि गोश्त का गोश्त के साथ तबादला लाजिम आता है और सूद है, और अगर हम सीरी पाए डाल देंगे तो ये अलग जिन्स की चीज है, तो फिर वो जो मसला है बाद लोगों को मालूम होगा। लेकिन बहरहाल ये ज़हन में रख लीजिए, अगर अंदाजे से तकसीम करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तमाम शुरका की रजामंदी से अंदाजे के साथ 7 हिस्से कर ले, और फिर हर हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ डाल ले। मसलन 1-2 हिस्सों में मगज डाल दिया, 1-2 हिस्सों में आपने सीरी पाए डाल दी, 1-2 हिस्सों में जबान डाल दी, तो फिर ऐसे अंदाजे से आप तकसीम कर सकते हैं। गोश्त से मुतालिक आखिरी पॉइंट, अगर बड़ा जानवर है और उसके तमाम जो हिस्सेदारान हैं उनका खाना पीना एक साथ है, घर में मुश्तरक है, सब एक साथ खाते हैं, तो फिर गोश्त को तकसीम करना कोई जरूरी नहीं है। समझ आया? क्योंकि एक साथ खाते हैं तो फिर कोई तकसीम करना जरूरी नहीं। हाँ एक और पॉइंट ये भी ज़हन में रख लीजिए, अभी ज़हन में आया, आपने देखा होगा शुरका जब मुख्तलिफ शुरका होते हैं ना, वो जब जानवर ज़बह करते हैं तो उस जानवर को अभी मुकम्मल तौर पर जानवर तैयार नहीं होता, उसको अभी काटते हैं कि उससे पहले ही वो जो कलेजी होती है उसको निकाल कर तमाम शुरका की इजाजत से वो किसी एक शरीक के घर में पका कर फिर खाते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं, जब तमाम शुरका राजी है, कोई मसला नहीं। तो ये गोश्त के बुनियादी मसाइल थे। अभी कुर्बानी के बुनियादी मसाइल नहीं, खाल के बुनियादी मसाइल में बताता हूं, और उसके बाद फिर अगर वक्त बच गया तो फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इन मसाइल ज़बा और गोश्त के मसाइल से मुतालिक कोई सवाल हो तो। नहीं, कलेजी को गोश्त में शुमार किया जाता है, उसको अलग जिन्स नहीं शुमार किया जाता। बहरहाल आप खाल के मसाइल देख लीजिए, तो खाल के मसाइल में 3-4 पॉइंट में मैं आपको खाल के मसाइल का खुलासा बताता हूं, तो फिर आप उसके बाद देखिएगा अगर कोई बात आपके जहन में है। सबसे पहली बात, कुर्बानी के जानवर की खाल से मुतालिक, कुर्बानी करने वाले शख्स को अपने जो उसने कुर्बानी की है उसकी जानवर से, उसके जानवर से जो खाल हासिल हुई है, उस खाल में उस कुर्बानी करने वाले शख्स को 4 इख्तियारात हासिल होते हैं। 4 ये ज़हन में रखिए। आपने अगर कोई जो कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दिया तो आपको अपने उस खाल के अंदर आपको खाल हासिल हो गई ना, तो उस खाल में आपको 4 इख्तियारात हासिल है। नंबर 1, आप उस खाल से कोई ऐसी चीज बनाए जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कुएं के लिए डोल बना दे, जाए नमाज बना दे, या बाज लोग चारपाइयों में लगाते हैं तो चारपाई बना दे, बाज लोग जो है कुछ और चीज बना देते हैं, तो ऐसी चीज आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है पहला इख्तियार। नंबर 2, किसी मालदार शख्स को या किसी सैयद को, जिसको भी आप चाहें, आप उसको हदिया और गिफ्ट कर दे तो भी ठीक है, उसको मालिक बना दिया, गिफ्ट कर दिया आपने, अगर कि वो मालदार है, आप कर सकते हैं, मालदार को भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 3, किसी फकीर और मिस्कीन शख्स को आप सदका कर दे तो भी ठीक है। नंबर 4, इस नीयत से आप खाल फरोख्त कर दे कि इसकी रकम मैं सदका करूंगा। अगर आपने इस नीयत से खाल फरोख्त कर दी तो फिर वो रकम आपने किसी फकीर को सदका करना आप पर लाजिम है, इसको आप सदका करेंगे। अच्छा, अब इस सदके से मुताल्लिक पॉइंट ज़हन में रखिए। ज़कात के बाब में आपने देखा होगा ना, ज़कात में जो ज़कात की रकम होती है ना, उसको मस्जिद की तामीर में नहीं लगा सकते हैं, किसी मतलब मस्जिद मदरसा वगैरह में नहीं दे सकते, ऐसा होता है ना,
جہاں دیتے ہیں تو وہ تملیک والا معاملہ کرتے وہ الگ بات ہے. تو کیا جو کھال سے ہمیں قیمت حاصل ہوئی ہے اس کا حکم بھی وہی زکوٰۃ والا ہے کہ ہم کسی مسجد کے تعمیر میں نہیں دے سکتے بلکہ باقاعدہ کسی فقیر کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے؟ تو اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ کھال کی جو قیمت ہوگی اس کو باقاعدہ کسی کو مالک بنا کر دے دے آپ تو بہتر ہے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے. اگر آپ اس کو مسجد کی تعمیر میں لگا دے یا کسی مسجد وغیرہ میں دے دیا آپ نے یا کسی مدرسے میں دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, تو اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. وہ ایک تملیک اس میں ضروری نہیں ہے. بہرحال تو یہ 4 اختیارات ذہن میں رکھیے کہ کھال سے آپ کوئی ڈول وغیرہ بنا دے یا کسی مالدار شخص کو گفٹ کر دے یا کسی فقیر کو صدقہ کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دے. 4 اختیارات ہیں. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آئیے. مدارس میں جو کھال دیتے ہیں نا مدارس میں, اس سے متعلق 1-2 باتیں آپ ذہن میں رکھیے. جن مدارس میں طلباء جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان طلباء کے قیام و طعام کا بھی مدرسہ خود انتظام کرتا ہو تو وہاں قربانی کی کھال آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ قربانی کی کھال فروخت کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ طلباء کے اس میں صرف کرتے ہیں قیام و طعام وغیرہ میں, تو اس کو آپ وہاں دے سکتے ہیں. اس کی 2 صورتیں, یا تو آپ خود محتمم صاحب کو وکیل بنا دے کہ وہ آپ کا وکیل ہو جائے گا اور پھر جو وہ رقم وہ حاصل کرے گا وہ طلباء پر ہی خرچ کرے گا, یا جو ہے آپ محتمم صاحب کو گفٹ کر دے, مالک بنا دے, پھر آگے وہ محتمم صاحب جو چاہے اس کے ساتھ کرے, خواہ اساتذہ کی تنخواہوں میں دے یا طلباء کو دے, جو بھی کرنا چاہے. اچھا, ایک تیسرا پوائنٹ, وہ جو فلاحی اداروں میں کھال دیتے ہیں اس سے متعلق ذہن رکھیے. قربانی کی کھال جو ہے نا آپ ایسے فلاحی ادارے کو دے سکتے ہیں جن میں 2 شرائط پائی جاتی ہو. نمبر 1, اس ادارے کو چلانے والے دینی علم رکھتے ہو, یعنی ان کو یہ بات معلوم ہو کہ بھئی یہ جو کھال ہے نا اس کا اصل مصرف کیا ہے, اس کی رقم کہاں خرچ کی جا سکتی ہے. ایسا نہ ہو وہ کھال فروخت کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھے اور مثلا جو بھی لوگ آتے ہو ان کے مہمان آتے ہو ان کے چائے پانی پہ خرچ کرے, وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے دینی علم رکھتے ہو یا وہاں کوئی نہ کوئی ایسا عالم ہو جن کو معلوم ہو کہ کھال جو ہے اس کی قیمت کہاں خرچ کی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کھال کی قیمت جو ہے وہ تو صرف فقراء پہ صدقہ کی جا سکتی ہے, خرچ کی جا سکتی ہے. تو اس لیے نمبر 2, اس ادارے کے چلانے والے آپ کو معلوم ہو کہ دیانتدار ہے اور آپ کو اعتماد ہو کہ اس کھالوں کی جو رقم ہے وہ صحیح مصرف میں خرچ کریں گے, اس میں گڑبڑ نہیں کریں گے. یہ دونوں باتیں جب ہو تو آپ اسے فلاحی ادارے میں دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا فلاحی ادارہ ہے وہ جو ہے ڈرائیوروں کے جو کھانے پینے ہوتے ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں اور پتہ نہیں اپنے جو بھی ادارے کے منتظم ہوتے ہیں اس کے گھر کے خرچے بھی دیتے ہیں, تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, وہ وہاں آپ نہیں کر سکتے. یا وہ جو لوگ احتیاط نہ کرتے ہو, کھالوں کی جو رقم ہے اس کو مکس کرتے ہو دیگر رقوم کے ساتھ, وہاں بھی آپ کو نہیں دینا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے ادارے میں دے کہ جہاں وہ کھال کی قیمت کو صحیح مصرف فقراء وغیرہ کے اس پہ خرچ کرے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, آخری بات ہے کہ قربانی میں جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں نا وہ سب کھال میں برابر شریک ہوں گے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو کھال میں ان سب کا برابر حصہ ہوگا. اچھا, اب میں ذرا سوالات دیکھتا ہوں چیٹ میں, یہ بات ہماری ختم ہو گئی, کچھ سوالات ہیں. سب سے پہلا تو یہ تھا کہ مسجد میں کھال کی رقم بلا ہیلا دینا جائز ہے, اس پر دلیل اور حوالہ مل جائے. دیکھیے اس پر بنیادی دلیل کیا ہے, اور انہوں نے یہ لکھا کہ اکثر بریلوی مکتب فکر علماء اسی قائل ہے. اس کے لیے نا تفصیل کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے فتح عثمانی میں بھی انہوں نے بھی اسی رائے کو ذرا ترجیح دی ہے کہ بھئی مسجد کے تعمیر وغیرہ میں آپ دے سکتے ہیں یہ رقم, کیونکہ یہ رقم زکوٰۃ کی طرح واجب التصدق نہیں ہے, یعنی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ بھئی باقاعدہ کسی فقیر کو مالک بنایا جائے, بلکہ اس میں اور زکوٰۃ والی رقم میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے آپ بریلوی علماء نے اگر یہ فتویٰ اختیار کیے تو اس کی گنجائش ہے. حضرت تقی صاحب نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے, تو یہ دے سکتے ہیں. تفصیلی دلائل کے لیے فتح عثمانی دیکھ لیجیے, اس میں موجود ہے یہ تفصیل. جی, اگر محتمم صاحب کو وکیل بنائیں گے تو وکیل عمومی طور پر جی بالکل مستحق طلباء پر ہی خرچ کی جائے گی. وہ رقم وہ کسی استاد کو بطور تنخواہ نہیں دی جا سکتی. ایسی رقم کسی مصرف بھی خرچ نہیں کر سکتے نا. دیکھیں قربانی کی کھال کی جو رقم ہے نا اس کا مصرف کیا ہے, اس کا مصرف ہے صدقہ. اب وہ صدقہ کیا ہے,
وہ صدقہ یہ ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر میں لگا دیں، وہ بھی صدقہ ہے. وہ صدقہ یہ ہے کہ آپ فقراء اور محتاج طلباء کو کھانے پینے دیں، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن یہ تو صدقہ نہیں ہے کہ آپ اساتذہ کی تنخواہوں میں دے رہے ہیں. یہ صدقہ نہیں آئے گا، یہ صدقہ میں نہیں آتا، اس لیے اساتذہ کی تنخواہوں میں نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، کل کے سبق کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک جانور خریدا جائے اور وہ گھر کے اگے ہوئے چارے کو اس کو کھلایا جائے، جو مالک ہے اس کو اپنا چارہ کھلائے، تو اس کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. تو اس سلسلے میں سوال ایک یہ ہے کہ جو چارہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جانور آتا ہے تو چارہ باہر سے خرید کے اپنے ہی خرچے سے اس کو کھلایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہوگا؟ بالکل بالکل. یعنی وہاں اصول یہ تھا نا کہ اگر جانور کو آپ اپنے خرچے کا کھانا کھلا رہے ہیں، گھر کے اندر ضروری نہیں ہے، آپ باہر کھلائے جہاں بھی کھلائے لیکن اپنے خرچے پر، تو پھر اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر مفت چارہ کھاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، جانور بس باہر پھرتا رہتا ہے، مفت ہی کھاتا رہتا ہے، تو پھر اس کا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا. انہوں نے سوال کیا ہے قربانی کی کھالوں کو فقراء کے ساتھ خاص کرنا. ہاں، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قربانی کا ہر عضو وہ جو ہے نا، یا تو آپ خود استعمال کریں یا صدقہ کریں. یہ دو راستہ ہے قربانی کا، کہ جانور کا ہر جز کے دو راستے ہیں، خود استعمال کرے یا صدقہ کرے، گفٹ کر دے. تو یہ کھال کا بھی یہ حکم ہے، آپ یا تو صدقہ کر دے یا کسی کو گفٹ کر دے. اگر قیمت ہے تو پھر قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. وجہ یہ ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ کھال جب آپ فروخت کرتے ہیں نا، اس فروخت کرنے کے بعد وہ قیمت واجب التصدق ہو جاتی ہے. جیسے آپ منت مانتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں 50 روپے دوں گا، تو وہ پیسے آپ پر پہلے واجب نہیں تھے لیکن پھر واجب ہو گئے. ایسے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ نے خرید و فروخت کا عمل کیا، کھال بیچ دی، تو وہ آپ پر قیمت واجب التصدق ہو گئی. اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر وہ بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دے فوراً. اگر وہ بچہ مردہ ہے تو اس کو دفن کر دے. الگ سے ذبح، اگر زندہ ہے الگ سے ذبح کرنا ضروری ہے. ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ شہر میں اگر کسی بھی حصے میں نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے، چاہے قربانی والے نے نماز خود پڑھی ہو نہ پڑھی ہو. اس کے بعد سے آپ نے گاؤں کی بھی ایک بات کی تھی، وہ گاؤں والی بات کیا تھی؟ کہ گاؤں میں آپ جیسے ہی صبح کی نماز ہو جائے، بس آپ صبح کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں قربانی. گاؤں کے لیے عید کی نماز چونکہ گاؤں والوں پر واجب نہیں ہوتی نا، تو وہاں انتظار کرنا قربانی کے لیے عید کی نماز تک کی ضروری نہیں. شکریہ. جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، ذرا زور سے بولیے. ہیلو. جی سوال یہ تھا کہ 7 شرکاء میں سے اگر کسی ایک کی رضامندی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اگر قربانی مطلب کسائی نے قربانی کر لی اور 7 شرکاء میں سے کسی ایک کی بھی رضامندی یا اجازت نہ ہو تو آیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ کیسی کس چیز کی اجازت نہ ہو؟ جب وہ شریک ہوا ہے تو پھر اس کی شرکت سے ہی اجازت مل گئی نا، الگ سے اجازت کہاں سے آ گئی؟ یعنی جب وہ شریک ہے سب کے متفقہ. اور جی اچھا، وہ یہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے خود ذبح کروں گا، کوئی اور میری طرف سے چھری نہ چلائے اور اس کے باوجود چلا دی، تو پھر جب اس کی قربانی نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. السلام علیکم. ہلو. جی ایک بندے نے شرکاء ہیں، اس نے شریک بنا دیا اپنے، ٹھیک ہے 7 بندے، لیکن قربانی سے پہلے وہ